ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آغاز بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو صدیوں تک اللہ کی توحید کی دعوت دی، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا آغاز جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: نوح بن لامک بن متو شالخ بن خنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بن ید بن مہلائیل بن قین بن انوش بن شیس بن حضرت آدم علیہ السلام۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 126 سال بعد ہوئی، جبکہ بعض اہل تاریخ نے 146 سال کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا تھا۔ پھر سوال کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ ایک روایت میں 10 قرن کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے، اور ان تمام لوگوں کا دین اسلام تھا۔ بعض علماء نے قرن سے مراد 100 سال لیا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس سے مراد ایک پوری نسل یا ایک زمانہ ہے۔ اسی لیے صحیح مدت کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا ممکن نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک لوگ توحید پر قائم رہے۔ رفتہ رفتہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ پہلے نیک لوگوں کی یاد میں ان کے مجسمے بنائے گئے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہی مجسموں کی عبادت شروع ہو گئی۔ اس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ شرک اور بت پرستی عام ہوئی۔ جب گمراہی بڑھ گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے۔ قیامت کے دن بھی لوگ آپ کے پاس آ کر یہی کہیں گے کہ آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی پیغام دیا: اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو ایک بڑے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے سچ قبول کرنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا: ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں، تمہارے ساتھ تو صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں، اس لیے ہم تمہیں سچا نہیں مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت نرمی سے فرمایا: میں تم سے کسی مال یا دولت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور وہی بات پہنچاتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ نے دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی، کھلے عام بھی دعوت دی اور تنہائی میں بھی سمجھایا، لیکن قوم ہر بار انکار کر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیتے اور تکبر کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، باغات دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ لیکن قوم نے اس دعوت کو بھی قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ وہ نہ غیب جانتے ہیں، نہ ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ وہ فرشتہ ہیں، وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے رسول ہیں۔ مگر قوم کے سردار مسلسل تکبر کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں، جب اللہ چاہے گا تبھی آئے گا، اور اس وقت تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ ناظرین، سال گزرتے گئے لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ قوم